قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ نویں پارے کے سورۃ الانفال تک یہ سلسلہ پہنچا ہے، اور آج سورہ انفال کی آیت نمبر 15 سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر، غزوہ بدر کے حوالے سے اور پھر جنگ کے حوالے سے کئی ایسے احکامات، بالخصوص غزوات کے احکامات، اور کس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ کفار کے سامنے، دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہنا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ احکامات بھی بیان فرمائے اور اپنی خاص نصرت، حمایت اور تائید کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے ہی آج کی یہ 15 نمبر آیت مبارکہ، جس کا بھی تعلق اسی سے ہی ہے، اور اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں کو کیا حکم دیتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ کفار سے جب مقابلہ ہو تو اب ایمان والوں کو حکم ہے کہ اب پیٹھ پھیر کر وہ بھاگیں نہیں، بلکہ مقابلہ کریں، ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ہاں، بطور خاص جہاں پر یہ حکم جس کے اوپر نافذ ہوگا کہ جب مسلمانوں کی تعداد کفار سے اگرچہ آدھی ہو اور کفار کی تعداد ڈبل ہو، تب تک بھی حکم یہی ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے، اللہ کی نصرت انہیں ملے گی۔ ہاں، کفار کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو، 3 گنا ہو، 4 گنا ہو، تو پھر بہرحال یہ حکم اس صورت میں ان سے متعلق نہیں ہے کہ اب ان کا جنگ سے چلے جانا، منہ پھیر لینا۔ اب ایسا نہیں کہ وہ حرام کہلائے یا گناہ گار ہوں، نہیں، بلکہ یہ اس صورت میں حکم ہے کہ جب مسلمان بالفرض 100 ہیں تو کفار اگر 100 ہیں تب بھی انہیں ڈٹ کے وہ مقابلہ کرنے کا حکم ہے، 150 ہیں تب بھی، 200 ہیں تب بھی۔ ہاں، 200 سے زائد کفار ہوتے ہیں اور مسلمان 100 ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ حکم متعلق نہیں رہتا، اور پھر اس میں حرمت کا حکم نہیں بیان کیا جائے گا۔ البتہ اس صورت میں بھی ترغیب یہ ہے کہ اس صبر، استقلال اور استقامت کے ساتھ یہ ڈٹے رہیں گے تو اللہ پاک کی ضرور نصرت انہیں حاصل ہوگی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا یہ ہے کہ جنگ کے دن جو پیٹھ دکھائے کفار کو، دشمنوں کو، تو 2 استثناء تو موجود ہیں کہ اس صورت میں تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ کسی حکمت عملی کی وجہ سے، کسی محفوظ مقام سے وار کرنے کے لیے وہ وہاں سے تو بھاگتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، لیکن ایسے محفوظ مقام سے اور وہاں سے وہ حملہ کرے گا، یہ بھی جائز صورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی فوج سے، لشکر سے بچھڑ گیا ہے، تو اب اکیلا ہے، تو اب اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے تو بھاگتا ہے، لیکن اس فوج اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جائز صورت۔ لیکن اس کے علاوہ جو کوئی جنگ اب ہو گئی، اب میدان سے وہ منہ پھیرتا ہے، پیٹھ
دکھا کے بھاگ جائے تو اس کی ممانت ہے، اور اس کے لیے جہنم کی وعید بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور برا اسے ٹھکانہ، بری لوٹنے کی جگہ کہا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت جنگ کے یہ واقعات پیش بھی آئے اور اس کے احکامات بھی نازل ہو رہے تھے۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو کسی خاص جنگ کے بعد اللہ پاک نے انہیں بیان فرما دیا، لیکن جو کچھ پہلے ہو چکا، اب مثال کے طور پر کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایسے واقعات جنگ احد کے اعتبار سے دیکھیں، جنگ حنین کے اعتبار سے دیکھیں، جہاں انہوں نے اپنے فہم اور سوچ کے مطابق وہاں سے پاؤں اکھڑ گئے یا وہاں سے وہ دوسری طرف چلے گئے، جنگ کے میدان کو چھوڑ دیا، تو ہم ان پہ ایسی وعیدیں بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے تو خاص اللہ پاک نے معافی کا اعلان قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو جنہیں رب معاف کرے، جنہیں رب بخش دے، جنہیں رب درگزر فرما دے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان پر ایسی بات کریں؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو جب اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور بھی ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ پاک نے انہیں معافی کا اعلان فرما دیا، اللہ نے معاف کیا ہے، تو اب ایسے واقعات کو لے کر صحابہ پر طعن کرنا، معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی کرنا، تو یہ سخت گناہگار ہیں، اور ایسے لوگ بھی بدبخت ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر ایسا طعن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے، یہ حق ہے، اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ بدر سے مسلمان فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان جب آپس میں بیٹھے تو بات چیت ہوئی، کوئی کہتا ہے فلاں کو میں نے واصل جہنم کیا، قتل کیا، فلاں کو میں نے کیا، تو پھر اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے اپنے زور و بازو اور اپنی طاقت اور قوت کی طرف اس کی نسبت نہ کریں، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ تو ارشاد فرما دیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے انہیں قتل کیا، یعنی اللہ نے اس عمل کو اور اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اس سے پتہ بھی چلا کہ انسان کے ہاتھوں سے، انسان کے اعمال سے، کردار سے جو اچھے اعمال کا صدور ہوتا ہے تو ان کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یعنی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی تائید سے یہ کام ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اسے اپنی طرف نسبت نہ کرے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو تمہیں اچھائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، یعنی اسے برائی کی نسبت انسان اپنی طرف کرے، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ یا ایک اور عمل بھی اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک عمل کو اپنی طرف منسوب کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب وہ خاک، وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی جب پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، یعنی پھینکی کس نے ہے؟ حضور علیہ السلام نے مٹی پھینکی، کہ جب کفار دشمن سامنے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی کو لیا
اور اسے کفار کی طرف پھینک دیا۔ فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اور یہی ہوا کہ ان کی آنکھوں پہ وہ مٹی پڑی، گویا کہ وہ اندھے ہو گئے، اور صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر انہیں واصل جہنم کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم یہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ اور مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا اس کا شان نزول بھی وہ غزوہ بدر کے اندر جو سامنے مد مقابل کفار تھے، مشرکین تھے، وہی، کیونکہ انہوں نے جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو خانہ کعبہ کے غلاف پردوں سے لپٹ کر یہ دعائیں مانگ کے کہ یا رب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین سچا ہے، یہ سچے ہیں، تو پھر انہیں فتح عطا فرما اور ان کی مدد فرما، یعنی جو ہم میں سے جو سچا ہے اس کی مدد کر۔ یہ کافروں نے دعائیں مانگی، اور خود بدر میں آ کر بھی یہی کہا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم دونوں میں سے جو اچھا ہے اللہ اس کی مدد کر، یہ تمہاری مانگی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو عطا فرما دی، یعنی تم خود کہہ رہے تھے جو اچھا ہے انہیں عطا فرما، تو اللہ کے نزدیک جو اچھا ہے، بہتر ہے، وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ ہیں، اللہ نے ان کی مدد کر دی۔ اب تم اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اوپر یہ جو جنگ کے معاملات ہیں دیگر بھی آئیں، اگر تم باز آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اور یوں پھر مسلمان دوبارہ غلبہ پائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں دین اللہ پاک نے غالب رکھنے کے لیے اور قیامت تک کے رہنے کے لیے دین کو یہ بنایا ہے، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے وہ مشرک یہ انہیں ناپسند ہی کیوں نہ جانتے ہو، اللہ یہ غالب کر کے رہے گا۔ آپ جنگ موتا کا پڑھ لیں، بڑے بڑے اور بھی ایسے واقعات، ایک طرف صرف 40,000 ہیں، دوسری طرف لاکھوں کی 10 لاکھ کی تعداد ہے جنگ یرموک میں، لیکن ایسے استقامت کے ساتھ یہ ڈٹے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ کہیں 40,000 ہیں اور سامنے 10 لاکھ کی تعداد ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 آدمیوں کو لے کر نکلے ہیں تو 60,000 کے انہوں نے پرخچے اڑا دیے۔ تو اسی طرح مسلمانوں نے جو ڈٹ کر یہ دین کے تحفظ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے ڈٹے رہے تو ہمیشہ کامیابیاں پائیں۔ تو دین غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، فرما برداری کا حکم دیا گیا، اور کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں منافقین اور مشرکین کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق اور مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیتے ہیں پھر عمل اس طرح نہیں ہے، نہ مشرک ایمان لانے کی طرف آیا، نہ منافق جس نے غزوات، جہاد، یہ ساری باتیں سن کر اس پر عمل نہ کیا، تو ان کا سننا نہ سننا برابر، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ سنے وہی کہ جو اس کو عمل کر کے دکھائے، اسی نے سنا ہے۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ ایسا جیسا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں۔ یعنی یہاں پہ مخلوق میں سے بدترین کون سے لوگ ہیں؟ جو بہرے گونگے، اور گویا کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اس سے مراد کون سے اندھے اور بہرے گونگے؟ کہ جو حق بول نہ سکیں، جو حق کو سمجھ نہ سکیں، جو حق کو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو وہ بھلے آنکھیں بھی ہیں تو گویا کہ اندھے ہیں، وہ زبان بھی رکھتے ہیں تو گویا کہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، کیونکہ حق سن کر نہ کوئی حق سے فائدہ اٹھاتے نہ حق کو آگے پہنچاتے۔ اور یہ باقاعدہ آیت مبارکہ، کچھ لوگ تھے قبیلے کے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی باتوں کو سنا اور پھر کیا کہنے لگے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم ان سے گونگے، بہرے، اندھے ہیں، یعنی ہم نے نہیں ماننا، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی وجہ اس قبیلے کے لوگ یہ جنگ احد کے وقت یہ مارے گئے، سوائے چند جو اس قبیلے میں سے ایمان لائے، ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جو حق اور یہ سب کچھ سن کر بھی پھر اس پر عمل پیرا نہ کرے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ یہاں پر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ ان میں بھلائی جانتا، یعنی حق قبول کرنے کی طرف کوئی رغبت، وہ اس طرف آنا چاہتے، کوئی ان کے اندر کوئی ایسا شوق یا واقعی ان کی سچی نیت ہوتی تو اللہ انہیں یہ بھی کر کے دے دیتا۔ کیا کر کے دینا تھا؟ لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روگردانی کرتے، یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے سامنے کو صحیح اس کو زندہ کریں، اور وہ بولے کہ دین حق ہے، دین اسلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، تو پھر ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اگر اللہ انہیں یہ بھی سنا دیتا تو تب بھی یہ کر دیتے، تو تب بھی یہ کیا ہے کہ یہ روگردانی کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے انہیں نہیں سنایا، کیونکہ انہوں نے اسی طرف ہی رہنا ہے اور وہی پھر رہیں گے۔ کیونکہ کفار نے طرح طرح کے مستقل ان کی عادت تھی، کبھی یہ چاند کے ٹکڑے کر دیں، کبھی یہ کر دیں، کبھی وہ کر دیں، اور کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے بھی انہیں، لیکن پھر کیا ہے وہ پھر جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے انہیں نہیں سنایا۔ اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا، یعنی حق کو قبول کرنے کی ان کی کوئی رغبت اور سچی نیت ہوتی تو پھر اللہ انہیں سنا بھی دیتا۔ اگلی آیت میں، اور بڑی پیاری سبحان اللہ ایمان والوں کے لیے آیت مبارکہ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول، اذا دعا واحد کا صیغہ ہے، رسول کا بلانا وہ گویا کہ اللہ کا بلانا ہے، رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، تو اس لیے یہاں صیغہ واحد کہا کہ جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی محبت اللہ کی محبت، رسول کا بلانا بھی اللہ کا بلانا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، ابو سعید بن معلیٰ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یہ کچھ دیر بعد آئے، حضور اسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تو عرض کی حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو ہی بلائے تو پھر تم حاضر ہو جاؤ، کیا یہ نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح کی ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے ابی، یہ تھوڑی دیر بعد آئے، آ کر سلام کہا،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول وہ تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ. اب اس وقت امت کے لیے کہ وہ کسی بھی کام میں مشغول ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہیں، تو حکم یہ تھا کہ حضور السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مطلب کہ اب حضور جب بھی بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. اچھا، آیت مبارکہ میں ایک اور جو ارشاد فرمایا کہ حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتی ہے. ایک قول یہ کہ اس سے مراد ایمان سے زندگی، تازگی سب کچھ ملتا ہے، جبکہ کفر وہ اندھیرا ہے اور دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی. تو یہاں اس سے مراد ایمان ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شہادت ہے، جو زندگی ملتی، کیونکہ شہید ہو کر پھر ہمیشہ کے لیے زندگی وہ زندہ رہتا ہے. تو یہاں مختلف اقوال اس کے بیان فرمائے گئے. آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں اللہ پاک نے فتنوں سے ڈرتے رہنے کا فرمایا، فتنوں سے ڈرتے رہو جب فتنے اٹھتے ہیں، اور فرمایا کہ صرف ظالم کو ہی وہ پھر عذاب نہیں پہنچتا، جب اللہ کا پھر عذاب آتا ہے تو پھر لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ جو صرف خاص ظلم کرنے والا وہ اسی کو ہی، اس لیے کہا ہے کہ اچھی بات کا حکم دیتے رہو، نیکی کی بات کا حکم دیتے رہو، گناہوں سے بچاتے رہو. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا، عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اسے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکیں نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے، سب کو مبتلا کرتا ہے. اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. پہلے لوگ یہ نہیں سمجھتے، ہاں جو برائی کی طرف جا رہا ہے اسے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعض اوقات وہ خود بھی ڈوبتا ہے. اس کو روایت میں ایک بیان کیا گیا، جیسے کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اب کچھ اوپر کی منزل میں کچھ نیچے ہیں، تو جو نچلے والا ہے تو وہ کلاڑی لے کر تختے توڑنے لگ جاتا ہے. تو اب تختے کیوں توڑتا ہے کہ پانی میں حاصل کر لوں. تو اگر اوپر والے لوگ اسے منع نہیں کریں گے کہ یہ بظاہر تو پانی کہہ رہا ہے لیکن حقیقتاً تو کشتی ڈوبا دے گا، تو وہ نہیں روکیں گے تو سارے ہی خسارے میں جائیں گے، سب کو نقصان پہنچے گا. تو اس لیے حسب حال، حسب طاقت، حسب قدرت آدمی نیکی کی دعوت دیتا رہے اور گناہ سے لوگوں کو بچاتا رہے. آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہ تسلسل یہ جو آیات مبارکہ اللہ پاک ایمان والوں سے فرما رہا ہے، پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر فتنوں سے ڈرتے رہو، پھر یہاں یہ ارشاد فرمایا یاد کرو، اللہ کی نعمتیں بھی یاد کرو. جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، تم کہیں سفر کر کے نہیں جا سکتے کہ کہیں کفار تمہیں وہ پکڑ نہ لیں، اچک نہ لیں، تمہیں سزا نہ دیں، لیکن اللہ کی نعمتیں یاد کرو
کہ کیسے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس قلت کو کثرت میں بدلا، تمہیں ٹھکانہ دیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، غزوہ بدر کے اندر 3 گنا بڑا لشکر کفار کا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، مال غنیمت بھی عطا فرمایا، وہ قیدی بھی بنے، مال غنیمت بھی دیا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں، تمہارے لیے رزق بھی ملا۔ تو پتہ چلا کہ آدمی اپنے ان دنوں کو یاد کرے اور ان نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کتنے کیے ہیں، نعمتیں کتنی کی ہیں۔ جب تک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو پھر حالات بہتر ہی رہیں گے، پھر اللہ کی شکر گزاری کرتے رہیں گے تو اللہ حالات بہتر ہی فرمائے گا۔ ہمیشہ ناشکری، بزدلی، توکل کا نام نہ ہو، ہمیشہ بے صبری ہو، ہمیشہ دل و دماغ کے اندر یہ چیز چھائی کہ بس مر جائیں گے، مہنگائی سے مر جائیں گے، فلاں چیز سے ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت، توکل اور کسی طرح رب تعالیٰ کے خزانوں کو اور ان کی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کرے تو پھر یہ چیز ہمیشہ کیا ہے، یہ زوال کی طرف لے جانے والی۔ اور یہی مسلمانوں کی جب اکثریت یہ نعمت کو یاد کرنے سے وہ بعد رہتے کہ یہ نعمتوں کو یاد نہ کیا، شکر ادا نہ کیا، تو پھر یہی ہے کہ فتوحات کی جگہ پھر رسوائیاں، پھر ذلتیں، پھر یہ ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اللہ پاک کی نعمتیں، کئی اجتماعی صورت میں نعمتیں، کئی انفرادی طور پر نعمتیں، وہ یاد کرتے رہیں اور رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور جب آدمی کوئی کمی دیکھ لے، نعمت میں کوئی کمی بھی ہوئی، کچھ اپنے اندر دیکھا، تو آپ معاشرے میں دیکھیں تو اور بھی لوگ ہوں گے جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ہم اصل میں جب بہت زیادہ اوپر لیول کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم پہ بہت ہم پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں۔ لیکن جب ہم ایسوں کو دیکھیں کہ جو ہم سے نچلے درجے میں ہیں اور کمزور ہیں، تو آپ دیکھیں تو معاشرے میں یہ ایک نظام بنایا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ غریب کسی دوسرے کے ہاں جاب کرتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کسی آفس میں کام کرنے والا ہے، کسی کو افسر بنایا، کسی کو وہ بنایا۔ اگر سارے ہی امیر ہوتے، سارے ہی افسر ہوتے، سارے ہی بڑے عہدے والے ہوتے تو پھر کون کس کے کیا کام کرتا؟ یہ نظام پورا ختم ہو کے رہ جاتا۔ یہ رب کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو حسن دیا، کسی کو کچھ اور چیزیں ایسی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اور اس میں بھی یہ 100 حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں کچھ تو ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور اللہ کی جو ہے وہ حکمتیں اس میں کتنی ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے انسان شکر گزاری والی زبان وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے، اس کی دعا بھی کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو پھر اللہ اور اضافہ فرما دے گا، اللہ اور اضافہ فرمائے گا۔ اللہ ہمیں شکر گزاری والی زبان، شکر گزاری والا دل عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آیت نمبر 26 تک آج کے ہمارے درس کا سلسلہ یہ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے آیت نمبر 27 سورہ انفال سے اگلے پروگرام سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اور فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان